حاضرین کرام، قرآن مجید دی سورہ البقرہ دی 127 نمبر آیت ہے جڑی میں پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ اندر ایک ایسی تعمیر دا ذکر کیتا جہدے بارے الفتح الربانی اور جلد جڑی ہے 20 اور یہ اندر امام عبدالرحمن بنا لکھ دے بہت پیاری بات کہی، وَقَدْ قِيلَ لَيْسَ فِي الْعَالَمِ بِنَاءٌ أَشْرَفُ مِنَ الْكَعْبَةِ، کہ دنیا دے اندر بڑیاں عمارتاں بنیاں، محل بنے، قلعے بنے، مگر دنیا دے اندر کعبے تو اعلیٰ عمارت کوئی نہیں بنی۔ سیدھا جہا پتھراں دا کوٹھا جڑا مکے بنیا کعبہ، اس تو اشرف بات کوئی نہیں۔ کیوں؟ چار گلاں انہوں نصیب ہوئیاں، لِأَنَّ الْعَامِرَ بِعِمَارَتِهِ رب العالمین، انہوں بناؤن دا حکم دین والا خود رب عالمین ہے، کائنات دا رب آندا کہ بناؤ، بندیاں نے اپنی مرضی نہ جو چاہے بنایا، یہ دا حکم رب نے دیتا، کائنات دے مالک نے۔ والمبلغ والمہندس جبریل الامین، اور اے حکم پہنچاؤن والا تے مڑ کے مہندس جڑا ہے جنہیں بالکل نقشہ دیتا کہ ایتھے ایتھے بناؤنا، وہ جبریل امین ہے۔ والبانی والخلیل، تے مڑ کے عمارت بناؤن والا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ والتلمیذ المعین اسماعیل، تے مڑ کے جڑا نال مزدور لگا تے مدد کیتی اپنے باپ دی اسماعیل، لکھ دے علیہم وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، انہاں سارے تے سلام ہوئے تے درود ہوئے تے ساڈے نبی تے بھی ہوئے۔ یعنی یہ چار چیزاں صرف دنیا تے اس عمارت نوں نصیب ہوئی، اللہ دا حکم، جبریل امین نقشہ بناؤن، خلیل اللہ علیہ السلام دی تعمیر کرن، اور اسماعیل گارا اور پتھر بڑھاوے۔ بہت بڑی عزت ہے اس خانہ کعبے دی۔ اور قرآن نے جدو بیان کیتا عربی زبان دے مطابق اصل لفظ جڑا یرفع تو پہلا کانا ہونا چاہیے، گل یہ ہونی چاہیے کہ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اٹھا رہے تھے، پرانی گل، مگر اللہ نے اتنا نہیں کی۔ اللہ مظاہرے دا سیگا بیان کردا، حال دا جویں ہون ہو رہا، بہت بڑی بات ہے، علم دی ضرورت ہے گل سمجھ۔ اینوں کہا جاتا حکایت حال ماضی ہے، کہ گل وہ گزر چکی ہے، ہزاراں سال ہو گئے، مگر اللہ نہیں چاہتا بیداں گل سنائی ہوئی سی، یہ توجہ نہیں ہوندی۔ بالکل اللہ نے دیکھو بنا رہے ہیں، ابراہیم بیٹھا تو اسماعیل بیٹھا، بنا رہے ہیں۔ جویں نوح علیہ السلام نے آکھیا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، یہ نہیں سنایا کہ نوح کشتی بناتا تھا، نہیں، کشتی بنا رہا ہے، یعنی گزرے حال نوں اکھاں دے سامنے کر دیے۔ جویں رسول کریم علیہ السلام نے پتھر کھادے میدان طائف تو نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ نے آکھیا طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے۔ آندا زمانے جڑے نے انہوں بالکل پراں کر کے اتھے پہنچو، طائف میں سرو ناز، پیارا یار، طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے، پتھر وہ کھاتا جا اور اٹھاتا ہوا۔ تو یہ پرانا قصہ جدو قرآن اس طرح بیان کرے کہ ہو رہا ہے، سانوں بہت پیچھے رہ جاتا، بے موقع تے پہنچ جاؤ سامنے ویکھو، ابراہیم علیہ السلام دیواراں تے بیٹھا، اسماعیل پتھر لے آ رہا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اٹھاتے نہیں تھے، کہا دیکھو دھیان کرو، ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں استوار کر رہے ہیں، سامنے تواڈے ہو رہا، اور دعا کر رہے ربنا تقبل منا، اللہ دے حکم نہ بن رہا، مگر اللہ دے پیغمبران دی عاجزی، اللہ دے سامنے گر گڑاؤنا، او دا حال ویکھو، پھر کہہ رہا ہے ربنا تقبل منا، ہمارے رب ہم سے اس محنت کو، اس خدمت کو قبول فرما۔ اور عربی زبان دے مطابق اگر وہ کہیں نا ربا نقبل منا، ٹھیک سی کہ ہماری یہ دعا قبول کر، مگر پیغمبر اللہ دے جڑے انہوں دی شان بہت ہوتی، تقبل کیا، بیٹھے ہیں طالب علم سارے، تقبل باب تفول، تکلف کہ قبول کرن دے لائق نہیں، مگر اپنے فضل نہ قبول فرما۔ بہت عاجزی ہے کہ ساڈی یہ کیڑی خدمت ہے، اسی کی کر رہے ہیں، تو اپنی مہربانی نہ ہے نہیں لائق تیرے دربار دے، مگر اپنا کرم فرمائی ساڈی تقبل۔ اور اگے جو سفارش پیش کی تھی دعاواں دی قبولیت دی اصل ہو، اے دعا دے وچ ذہن چ نہ ہوئے کسے دعا دا کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ سنی جاندی نہ وہ فائدہ۔ انک انت السمیع العلیم، ان اگے کاف ہے، بے شک تو، پھر انت آندا ضمیر الفصل، بے شک صرف تو ہی ہے۔ اور اگلے دوویں جڑے صفت مشبہ کہ اے نہیں کہ کدی سندا ہے، سامع کے سننے والا، سمیع ہے معنی نہیں، سمیع دوام اور استمرار ہے کہ ہمیشہ
اور ہر وقت جڑا سنے وہ سمیع اللہ تعالیٰ. اس تو فرمایا بے شک صرف تو ہی ہے جو ہر وقت ہر شے کو سن رہا ہے اور علیم اور ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہر شے کو جاننا. اس تو تیرے کو دعا نہیں کرنی تو اور کیا کری. تو ہماری دعائیں بھی سن رہا ہے اور ہماری